السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان کا خوف اس وقت ہر کسی پر طاری ہے اور صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ بلے کا نشان بھی عمران خان کو واپس مل چکا ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن بھی بحال ہونے جا رہے ہیں، لہٰذا نہ بلہ آؤٹ ہو رہا ہے، نہ عمران خان آؤٹ ہو رہا ہے اور نہ پی ٹی آئی آؤٹ ہو رہی ہے۔ اس لیے اب خوف ڈر اس قدر بڑھ گیا ہے کہ آج درجنوں کے حساب سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، درجنوں کے حساب سے وکلاء کو، تائید کنندگان کو گرفتار کیا گیا، اغوا کیا گیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود عمران خان مسلسل سرخرو ہو رہے ہیں۔ اب نوبت کیا آ چکی ہے؟ جاوید چودھری نے ایک کالم لکھا۔ جاوید چودھری کا کہنا ہے کہ عمران خان کا سیاسی قد مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور عمران خان پر جتنے حملے ہوتے ہیں وہ حملے عمران خان کے قد کے اندر مزید اضافہ کرتے ہیں۔ کہیں عمران خان کا قد اتنا نہ بڑھ جائے کہ وہ اڈیالہ جیل کی چھت کو پھاڑ کر باہر نکل آئے، کیونکہ عمران خان 2018 کو کہیں پیچھے چھوڑ چکا ہے اور وہ بہت زیادہ پاپولر ہو چکا ہے۔ الیکشن تو وہ ہار ہی نہیں سکتا، وہ 2/3 میجورٹی لے جائے گا، مگر اگر عمران خان آ گیا تو سر عام پھانسیاں ہوں گی، چوکوں پر لوگوں کو لٹکایا جائے گا، مجرموں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ اس لیے عمران خان کا رستہ روکنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ عمران خان آ گیا تو وہ ریاست کے لیے اور وہ اس نظام کے لیے خطرہ بن جائے گا، وہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دے گا، وہ سر عام پھانسیاں دے گا، اور وہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے، اتنا بڑا دیو بن چکا ہے کہ اب اس کو روکا نہیں جا سکتا، اس کا سیاسی قد اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ خوف ہے، یہ تو ڈر ہے کہ وہ آ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ اصل میں خوف یہی ہے کہ وہ آ گیا تو ہم نے جو ظلم کیے ہیں کہیں وہ ان ظلموں کا، ان مظالم کا حساب لینا نہ شروع کر دے۔ اور بہرحال بلے کا نشان الیکشن کمیشن آف پاکستان اور منشیوں نے مل کر ایک پلان کے تحت پی ٹی آئی سے واپس لیا تھا۔ 4 دن کے بعد آج الیکشن کمیشن نے ریٹن فیصلہ جاری کیا تو فوری طور پر پی ٹی آئی کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے اندر اسے چیلنج کیا گیا۔ اس پر دبنگ سماعت ہوئی۔ بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے، مختصر دلائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو جج صاحب نے پوچھا، جسٹس کامران نے، انہوں نے کہا کہ میں نے جو فیصلہ پڑھا ہے اس کے مطابق تو ایک ہی چیز لکھی ہے کہ یہ جو تعیناتی ہوئی ہے الیکشن کروانے کی، جو تعیناتی ہوئی ہے وہ تعیناتی ٹھیک نہیں ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس پر بیرسٹر علی ظفر نے بتایا کہ بات یہی ہے، یہی اعتراض ہے، اور الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 17 کے مطابق ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے ہم سے انتخابی نشان واپس لے لیا جو ہمارا بیسک حق ہے، انہوں نے ہماری پارٹی پر پابندی لگا دی، ہم بطور جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ اور پھر ہمارا سیکرٹری جنرل کس کو الیکشن کمشنر بناتا ہے اور باقی عہدے پارٹی کس کو دیتی ہے کس کو نہیں دیتی، یہ پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، اس کو کسی طرح سے بھی الیکشن کمیشن کالعدم قرار نہیں دے سکتا، کوئی جواز ہی ان کے پاس نہیں ہے۔ اس طرح تو تمام پارٹیوں اور جمہوریت پر بہت بڑا حملہ ہوگا کہ جس پارٹی کو چاہا اس کی گردن مروڑ دی۔ تو دلائل مکمل ہوئے، بیرسٹر علی ظفر نے بڑے لمبے چوڑے دلائل دیے اور عدالت کو انہوں نے کنونس کیا، اور اس کے بعد باری آئی الیکشن کمیشن کے عملے کی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیس ہی نہیں سن سکتے کیونکہ یہ معاملہ آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ تو جسٹس کامران نے کہا کہ آپ اس بات کو چھوڑیں کہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے یا نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس کسی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے کا اختیار ہے یا نہیں۔ بس آپ صرف اس بات پر آئیں، آپ کسی اور طرف نہ جائیں، چھوڑ دیں آپ باقی کہانی کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 20 دن میں الیکشن کا کہا اور انہوں نے الیکشن کرایا۔ آپ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کو کیا یہ اختیار ہے کہ پارٹی کے انتخابات کو کالعدم قرار دے دے؟ آپ ادھر ادھر جاتے ہیں، جو سوال کیا ہے اس پر آ جائیں۔ تو وکیل نے جواب دیا، نشان تب الاٹ ہوتا ہے جب وہ الیکشن کرائیں اور سرٹیفکیٹ جمع کریں۔ بہرحال یہ جتنی بھی پروسیڈنگ ہوئی ہے عدالت کی، جج صاحب کے ریمارک سے لے کر الیکشن کمیشن کے وکیل اور پھر بیرسٹر علی ظفر کے دلائل، یہ سارے ہوئے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم اور پارٹی نشان واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر حکم امتناع جاری کر دیا، اور دلائل مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن کے فیصلے پر یہ حکم امتناع جاری ہوا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق کیس کا فیصلہ ہونے تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل رہے گا۔
عدالت نے کہا کہ چھٹیوں کے ختم ہونے کے بعد پہلے ڈبل بینچ میں کیس سنا جائے، دوسرے نمبر پر لیول پلینگ فیلڈ اور الیکشن کمیشن کو جو حکم تھا سپریم کورٹ کی جانب سے، اس کیس کے اندر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہیں کروا سکا، اسی طرح گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اسی طرح کاغذات نامزدگی جو ہے وہ چھینی جا گئیں، بے شمار شکایات آئیں۔ تو اس طرح معاملے کو لے کر پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ کے اندر دائر کی ہے اور استدعا کی ہے کہ فوری طور پر اس پر سماعت کی جائے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کی ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ اب دو تین اہم چیزیں ذرا سن لیں۔ لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی ندیم عباس کے تجویز کنندہ ذوالفقار کھوکھر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ زرتاج گل ڈیرہ غازی خان کا ایک بہت بڑا نام، خاتون ہو کے انہوں نے اس علاقے کے اندر بڑی اشرافیہ کو شکست دی، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ پھر پرویز الہی کے تجویز کنندہ عامر سعید راں جو کہ چند دن پہلے اغوا ہوئے تھے، آج وہ گھر پہنچے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ میں سیاحتی مقام پر برف باری دیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ تیسرے نمبر پہ فاض چودھری کے تجویز کنندگان بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں، ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ پھر پی ٹی آئی کی ایمان طاہر، بہت بڑا نام، میجر طاہر صاحب کی بیٹی ہیں، ان کے بھی تائید کنندگان کل رات سے گرفتار ہو چکے ہیں۔ پولیس نے میرے تجویز کنندہ شیر افضل خان کو آر او آفس سے گرفتار کر لیا، یہ پی ٹی آئی کے عبد الکریم خان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے پی پی 166 کے امیدوار ایڈوکیٹ اویس بھٹی کو نامعلوم افراد نے دوران اسکروٹنی اسسٹنٹ کمشنر رائے ونڈ کے دفتر سے اغوا کیا ہے، اور پھر زرتاج گل کے وکیل کو بھی پولیس نے اغوا کیا ہے یا اداروں نے اغوا کیا ہے۔ تو ہو تو یہ رہا ہے، عمران خان پھر بھی نہیں روک رہا، عمران خان کا خوف بھی ہے اور بلے کا نشان تو واپس آ چکا ہے۔ ساری رکاوٹوں کے باوجود کاغذات نامزدگیاں جو ہیں وہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی جانب سے جمع کروائی گئی ہیں، تو اب کچھ بچا تو ہوا نہیں، لہٰذا پاگلوں کی طرح آخری وار کر کے دن رات ایک کر کے گھروں پہ چھاپے مار کے اب تائید کنندگان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح آج سندھ ہائی کورٹ نے بھی ایک دبنگ فیصلہ دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے فردوس شمیم نقوی کے گھر کو سب جیل قرار دینے کا محکمہ داخلہ سندھ کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر بھی بیرسٹر گوہر کی پٹیشن آ چکی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو توہین کی ہے، توہین عدالت کی ہے، لہٰذا یہ معاملہ بڑا اہم ہے۔ اب سپریم کورٹ کے ہاتھ میں اصل گیم ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی دیکھ لیا، ملک کی تمام عدالتیں بھی دیکھ رہی ہیں، یہ میڈیا سے لے کر ایون صوبائی الیکشن کمشنر بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ پولیس ہمارے اختیارات نہیں مان رہی، پولیس غنڈہ گردی کر رہی ہے، لہٰذا اب سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے تو انہوں نے کرنا کیا ہے۔ اور الیکشن کمشنر کی اوقات اتنی سی ہے کہ کل ایک خبر آئی کہ ڈی سی اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو ہٹا دیا گیا ہے، آج دوبارہ خبر آئی ہے کہ نگران حکومت ڈٹ گئی ہے اور انہوں نے ڈی سی اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ اپنی ڈومین میں رہیں، ہم ان کو ہٹانا نہیں چاہتے۔ تو وہ حکومت جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے متحد ہے، وہ الیکشن کمیشن کو آنکھیں دکھا رہی ہے۔ تو اتنی سی ٹوٹل ان کی اوقات ہے، لیکن آج جتنی غنڈہ گردی ہوئی ہے اس کے باوجود یہ چیز تو ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، اور عمران خان کا خوف بڑا زیادہ ہے، اور عمران خان کے خوف سے یہ سہمے اور ڈرے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔